کہ بانی پی ٹی آئی اقتدار کے لیے سیاست کی بجائے توہم پرستی کا شکار تھے۔ بشرا بی بی کی روحانی رہنمائی بانی کے سیاسی زوال کا سبب بنی۔ مقتدر حلقوں سے ملنے والی معلومات بانی کے سامنے روحانی بصیرت کے طور پر پیش کی جاتی تھیں۔ برطانوی جریدے دی اکانومسٹ نے اپنی رپورٹ میں سنسنی خیز انکشافات کر دیے۔ رپورٹ کے مطابق مقتدر حلقوں کے چند افراد معلومات بشرا بی بی تک پہنچاتے اور جب وہ پیش گوئیاں درست ثابت ہوتی تو بانی کا اپنی اہلیہ کے نظریات پر یقین مزید پختہ ہو جاتا۔ رپورٹ میں بانی پی ٹی آئی کی ذاتی رہائش گاہ بنی گالہ میں کالا جادو اور مختلف تہمات کا بھی ذکر کیا گیا ہے۔ برطانوی جریدے توہم پرست قرار دے دیا۔ بشرا بی بی کی روحانی رہنمائی کے باعث بانی پی ٹی آئی سیاسی زوال کا شکار ہوئے۔ دی اکانومسٹ کے مطابق مقتدر حلقوں کے چند افراد مبینہ طور پر معلومات بشرا بی بی تک پہنچاتے رہے جو بانی کے سامنے روحانی بصیرت کے طور پر پیش کی جاتی تھیں۔ رپورٹ میں دعویٰ کیا گیا کہ سابق جنرل فیض حمید نے بشرا بی بی کو استعمال کیا۔ حساس ادارہ اپنے ایک افسر کے ذریعے آئندہ ہونے والے واقعات کی معلومات بشرا بی بی کے کسی پیر تک پہنچاتا جو اسے آگے بشرا بی بی تک منتقل کرتا، اور جب وہ پیش گوئیاں درست ثابت ہوئیں تو بانی پی ٹی آئی کا اپنی اہلیہ کی بصیرت پر مزید یقین پکا ہو گیا۔ بعض سینئر اہلکار حتیٰ کہ جنرل باجوہ کو بھی شکایت تھی کہ بانی پی ٹی آئی اپنی اہلیہ کی بات زیادہ سنتے ہیں۔ یہی وجہ تھی کہ 2019 میں اس وقت کے آئی ایس آئی چیف جنرل عاصم منیر کی برطرفی کو بھی بشرا بی بی سے جوڑا جاتا ہے۔ مضمون کی شریک مصنفہ بشرا تسکین نے رپورٹ کی ذمہ داری لیتے ہوئے کہا کہ ان کے پاس تمام تر شواہد موجود ہیں۔ سلمان اکرم راجہ سمیت پی ٹی آئی کی دیگر قیادت سے بات چیت ہوئی۔ ہماری ایک ریسرچ تھی، ہمارے پاس پروفs تھے اس بات کے۔ ہم ان لوگوں تک پہنچے جو لوگ ان تمام کاموں کے کرنے میں ان کے شریک کار تھے، ان کو گائیڈنس دیتے تھے، ان کے ساتھ ان ٹچ تھے، ان کے لیے پریکٹیکلی چیزیں کر رہے تھے۔ ہم ان تمام لوگوں تک پہنچے۔ ہم نے ان کی پارٹی کا موقف لینے کی کوشش کی، بالکل انہوں نے موقف دیا۔ سلمان اکرم راجہ صاحب، رؤوف حسن صاحب، شبلی صاحب، ہم نے بہت سارے پارٹی لیڈرز، آفس بیئرز کے ساتھ اس پہ بات چیت کی۔ رپورٹ کے مطابق بانی برے وقتوں میں بشرا بی بی سے روحانی رہنمائی کے ساتھ دنیاوی کامیابی کی بھی توقع رکھتے تھے۔ سابق ملازمین کے مطابق بانی پی ٹی آئی کی ذاتی زندگی اور گھرانہ مختلف روحانی اور غیر روایتی رسومات کے زیر اثر رہا، جس میں بیف اور کالے جانور کے اعضاء سے متعلق عجیب و غریب طریقے بھی شامل تھے۔ بشرا بی بی نے اہم تقرریوں اور روزمرہ سرکاری فیصلوں پر بھی اثر انداز ہونے کی کوشش کی۔ سابق کابینہ رکن کے حوالے سے بتایا گیا کہ حکومتی امور میں بشرا بی بی کی مکمل مداخلت تھی۔ بانی پی ٹی آئی کی ملاقاتیں، سرکاری امور اور پروازوں کا شیڈول بھی بشرا بی بی کی منظوری سے طے ہوتا تھا۔ رپورٹ میں جہانگیر ترین سمیت پارٹی کے اہم حمایتیوں کا حوالہ دیتے ہوئے کہا گیا کہ پارٹی کے بعض لوگوں نے کالے جادو پر تشویش ظاہر کی۔ انہیں خدشات تھے کہ بعض وفادار شخصیات کو قیادت سے الگ کر دیا گیا۔ مضمون میں کہا گیا کہ انتخابات 2018 میں پی ٹی آئی کی کامیابی کے پیچھے ریاستی اداروں کے کردار کا تاثر مضبوط تھا، جو پی ٹی آئی کے بیانیہ اور جدوجہد سے متصادم ہے۔ بانی پی ٹی آئی نیا پاکستان کے اپنے بڑے انتخابی وعدے، لاکھوں گھروں اور ملازمتیں دینے کے اعلانات پر عمل درآمد نہ کرا سکے، اور بعد ازاں خود اعتراف کیا کہ ایک مدت میں ایسا ممکن نہیں۔ مہنگے تحائف اور القادری ٹرسٹ جیسے کیسز میں بانی اور بشرا دونوں کو جیل بھیج دیا گیا، جس سے بانی کی اپنے ہاتھ صاف ہونے کی سیاسی شناخت پاش ہو گئی۔ بانی کی گرفتاری کے بعد پی ٹی آئی حامیوں نے فوجی عمارتوں اور تاریخی نشانیوں پر حملہ کیا اور سرخ لکیر عبور کی۔